رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ جناب، آپ نے تقلید کی جو سب سے پہلے جو تاریخ کی ہے تو وہ جامع معنی قسم کی نہیں کی، بلکہ کچھ وہی بات ہے کہ بس ایک چل چلاؤ کام آپ نے کیا ہے، اور پھر آپ نے استثناء بھی بیان نہیں کیے کہ کیا کیا چیز، کون کون سی چیز جو ہے وہ تقلید میں سے نہیں ہے، اور آپ نے انہی چیزوں سے تقلید اپنی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس چیز پہ آپ کے ہی علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ تقلید میں سے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ بھی انہوں نے کچھ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں جی چونکہ اس چیز کو نص نے ثابت کیا ہے، تو چونکہ جس چیز کو نص نے ثابت کر دیا ہے تو وہ تقلید کے زمرے میں نہیں آتی۔ جو آپ نے بھی یہ بات کی ہے کہ کسی غیر نبی کی بات کو، تو جب نبی کی بات آ جاتی ہے یا اللہ کی بات آ جاتی ہے تو وہ تقلید میں نہیں آتی۔ تو سب سے پہلے میں حوالہ دوں گا، حنفیوں کی معتبر کتاب ہے مسلم الثبوت، جس میں لکھا ہوا ہے، صفحہ ہے جی اس کا 289، جس پہ لکھا ہوا ہے تقلید العمل بقول غیر من غیر حجہ اخذ العامی والمجتہد من مجتہد من مثلہ فالرجوع الى النبی علیہ الصلوۃ والسلام او الى الاجماع ان العامی الى مفتی وقاضی الى عدول لا یجاب النص ذلك علیہما۔ اس کا یہ کہتے ہیں کہ تقلید نبی کریم کے علاوہ کسی غیر کے قول پر بغیر دلیل کے عمل کا نام ہے۔ جیسے کوئی عامی اپنے جیسے عامی اور مجتہد کا قول لے لے، نبی کریم اور اجماع کی طرف رجوع کرنا اس میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح عامی کا مفتی کی طرف رجوع کرنا اور قاضی کا گواہوں کی طرف رجوع کرنا بھی تقلید میں سے نہیں ہے، کیونکہ اسے نص نے ثابت کیا ہے۔ مزید اس سلسلے میں ابن حمام حنفی جو ہیں وہ کہتے ہیں، علم الاصول میں جلد نمبر 3 ہے، صفحہ اس کا 453 ہے، اس پہ بھی وہ یہی بات تقریباً کہہ رہے ہیں، التقلید العمل بقول من لیس قولہ احدی الحجج بلا حجہ منہا فلیس رجوع الی النبی والاجماع منہ۔ تقلید اس شخص کے قول پر بغیر دلیل کے عمل کو کہتے ہیں جس کا قول دلائل میں سے نہیں ہے۔ نبی کریم اور اجماع کی طرف رجوع تقلید میں سے نہیں ہے۔ جناب نے اس سلسلے میں جو بات کی تھی جی سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کے حوالے سے، تو جناب یہ بات پھر یہاں پہ تو معاملہ کلیئر ہو رہا ہے کہ ان کی بات کو ماننے کا حکم چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دیا تھا، تو جناب پھر ان کی بات ماننا تقلید میں سے نہیں ہوگا۔ باقی اس سلسلے میں مزید آپ نے جو بات کی کہ ہر بندہ اجتہاد کر سکتا ہے، تو میرا کہیں بھی ایسا دعویٰ آپ کو نظر نہیں آئے گا جس میں یہی کہوں گا کہ ہر بندہ اجتہاد کر سکتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ کسی معاملے میں کسی مجتہد سے اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، یہی چیز ہے کہ اختلاف کا حق سمپل از دیٹ کہ اختلاف کا حق ہر بندہ رکھ سکتا ہے دوسرے سے، صرف اللہ سے اور اس کے رسول سے اختلاف کا حق نہیں رکھا جا سکتا، یا جن کے بارے میں انہوں نے کہا ہو کہ ان سے اختلاف نہیں رکھنا، اور غیر معصوم جو ہے وہ میرا خیال ہے اس سے اختلاف کے بارے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حنفی علماء نے بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ مثال میں دوں گا آپ کو، آپ کے ہی عالم ہیں جناب سرفراز خان صفدر صاحب، نام آپ نے سنا ہوگا ان کا۔ تو جناب سرفراز خان صفدر صاحب جو ہیں وہ لکھتے ہیں، ان کی کتاب ہے التقلید کلام المفید فی اثبات التقلید، اس میں وہ لکھتے ہیں، صفحہ نمبر ہے اس کا 87۔ یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ ہم حضرات خلفۂ راشدین کے اقوال اور افعال کے سنت ہونے کی علت علم اور اس کی حکمت اور فلسفہ بھی ہدیہ قارئین کرتے ہیں۔ اس میں تو کسی کو کلام نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم کا ارشاد اور فرمان سنت ہے۔ جب آپ کا ارشاد سنت ہے تو آپ نے اپنے حضرات خلفۂ راشدین کی پیروی اور اقتداء کا تقییدی فرمان صادر کر دیا، اس لیے حضرات خلفۂ راشدین کے اقوال اور افعال سنت ٹھہرے کہ آپ نے ان کی اقتداء کا حکم دیا، اور آپ کا حکم اور ارشاد بہرحال سنت ہی ہے، لہذا بواسطہ آپ کے امر اور حکم کے حضرات خلفۂ راشدین کا ہر قول اور ہر فعل بھی سنت ہی ہوگی۔ ہاں اگر
کسی معقول دلیل سے ان کی بات میں غلطی ثابت ہو جائے تو معاملہ جدا ہے، کیونکہ وہ معصوم نہ تھے، اس چیز کو نوٹ کریں۔ ہاں اگر کسی معقول دلیل سے ان کی کسی بات میں غلطی ثابت ہو جائے تو معاملہ جدا ہے، کیونکہ وہ معصوم نہ تھے۔ تو جب سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کے متعلق یہ بات آپ کے حضرت کر رہے ہیں تو جناب آپ نے ایک معین شخص کی تقلید کو کس طرح اپنے اوپر حجت بنا لیا، اور پھر اس کو لے کے تو آپ نے وہ جو ایک بات کی ہے کہ جی یہ تو واجب ہے، تو یہ تو بڑی ایک عجیب و غریب بات آپ نے کر دی۔ باقی آپ نے یہ کہا کہ موبائل وغیرہ کا استعمال جو ہے وہ آپ نے قیاس سے اس میں لے آئے، تو یہ تو ایک وقت کے ساتھ ساتھ ایک تبدیلی آئی ہے، تو یہ تو بات پھر وہی آپ نے کر دیا کچھ عجیب و غریب کہ جی موبائل کا استعمال جو ہے یہ بھی آپ اس میں دین کو لیا ہے۔ تو موبائل کا استعمال میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا دینی معاملہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہر چیز کا استعمال اچھا برا ہو سکتا ہے، اور موبائل کا استعمال اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اگر یہ کہ اب یہ کہا جائے کہ گھڑی پہنی ہوئی ہے تو یہ ایک دینی معاملہ ہے، تو یہ ایک عجیب و غریب بات ہے، میری سمجھ میں نہیں یہ بات آ رہی۔ مزید اس سلسلے میں آپ نے یہ بات کہی تقلید مطلق اور تقلید شخصی کے متعلق، آپ نے کچھ بتوں کی مثال دی تھی، تو میں نے جناب آپ سے پہلے عرض کر دیا تھا کہ تقلید مطلق اور تقلید شخصی میں ڈفرنس ہے۔ تقلید مطلق پھر وہی ہے کہ اس میں ایک بندے کی بات نہیں مانی جاتی، ایک بندے کو بالکل اپنا وہ نہیں بنا لیا جاتا، بلکہ اس میں کئی ایک کی بات جو ہے وہ مانی بھی جا سکتی ہے، اور بغیر دلیل کے تو نہیں اس میں ہوگا۔ کہ ہو سکتا ہے کوئی دوسرا اچھی دلیل دے دے تو پہلے کی بات جو اس نے بغیر دلیل کے کی ہے تو وہ ویسے ہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے، جبکہ تقلید شخصی میں آپ نے بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، آپ ہل نہیں سکتے۔ ابھی تک آپ نے اس چیز پہ دلیل کوئی نہیں دی کسی حوالے سے، اور کسی طرح بھی مجھے دلیل نہیں دی ایک بندے کو آپ نے کس طرح یہ اس معاملے پہ پہنچا دیا۔ اور دوسری بات آپ نے وہ جو میں نے ایک شعر پڑھا تھا ہدایہ اپنا درہ مختار کا، اس میں کوئی ایسی چیز کسی جگہ پہ نہیں لکھی ہوئی، اور نہ کوئی ایسی بات ہے اس میں سمپل اور سادی سی بات وہی لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کی لعنت ہو ریت کے ذروں کے برابر، کہ جو کوئی بھی ابو حنیفہ کے قول کو رد کرتا ہے اس میں یہ چیز نہیں لکھی ہوئی کہ وہ قول ان کا کس قسم کا تھا، یہ چیز کسی جگہ پہ نہیں لکھی ہوئی کہ قول ان کا کسی قسم کا تھا۔ آپ نے خود کہنا ہے کہ جناب یہ حصفی صاحب آپ کے جو درہ مختار کے صاحب تھے انہوں نے یہ بات غلط لکھی ہوئی ہے، یہ آپ نے یہ بات کہنی ہے، تب تو بات ہوتی ہے۔ اگر یہ بات بھی ان کی ٹھیک ہے، آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، تو یہ تو پھر کوئی کہانی کو عجیب و غریب ہو جائے۔ مزید اس سلسلے میں آپ نے ابھی تک جناب کوئی ایسی دلیل نہیں دے سکے کہ جس میں آپ نے تقلید شخصی یا تقلید جسے آپ کہہ رہے ہیں اس کو آپ نے ٹھیک ٹھہرانے کی کوشش کی ہو۔ باقی قیاس کی بات آپ کر رہے ہیں تو دینی امور میں تو پھر وہ نہیں بات بنتی، کیونکہ اس سلسلے میں واضح طور پہ ہمارے پاس تو حدیث موجود ہیں۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، امام طبرانی سے معجم الکبیر میں یہ روایت ہے۔ محمد بن علی بن سعید حدثنا سعید بن منصور حدثنا سفیان عن مجالد عن شیبی عن مسروق قال عبد الله ليس عام الا الذي بعده شر منه ولا عام خير من عام ولا امه خير من امه ولكن ذاب خياركم علماء ويحدثوا قوما يقيسون الامور بالرعايه فين عدم الاسلام وین طلب۔ اس میں واضح طور پہ یہی چیز ہے کہ امت جو ہے وہ بہترین امت ہے، مگر اس میں بھی خرابی آئے گی، اور سب سے زیادہ خرابی جو لائے گا وہ فرقہ ہوگا جو دینی امور میں بھی رائے اور قیاس کو استعمال کرے گا۔ اور یہ امام طبرانی مسند شامیین میں روایت لائے ہیں، رقم 1072۔
اس میں روایت کچھ اس طرح ہے، قال حدثنا یحییٰ بن عثمان بن صالح حدثنا نعیم بن حماد حدثنا عیسیٰ بن یونس عن حریث بن عثمان عن عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر عن نبیہ عن عوف بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفترق الامتی علی بضع و سبعین فرقۃ اعظمها علی امتی قوم یقیسون العمور برعایہم ویحلون الحرام ویحرمون الحلال. تو یہ چیز بھی واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ سیدنا عوف بن مالک نے کہا کہ نبی کریم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ان میں سے بھی سب سے زیادہ فتنہ پھیلانے والا وہ فرقہ ہوگا جو دینی امور میں بھی رائے یا قیاس پر چلے گا، حتیٰ کہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دے گا. اور یہی بات تقریباً انہی الفاظ میں واضح طور پہ نقل کی گئی ہے کہ جناب کے جو امام صاحب تھے ان کو بھی امام اہل رائے ہی کہا گیا ہے. باقی میں مزید اس تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا. تو جناب نے قیاس کے بارے میں یہ بات کی، تو قیاس کے بارے میں تو بڑا ایک غلط طریقہ یا غلط الفاظ قیاس کے بارے میں کہے گئے ہیں، جن میں سے سب سے پہلے جو ہے میں سیدنا عمر کی بات میں کروں گا. قال شیبی عن عمر بن حریث قال قال عمر بن خطاب ایکم والرائی فإن اصحاب الرائی اعداء السنن آتیہم الحدیث ان یأخذوها فقال بالرائی فصلوا فأصلوا. سیدنا عمر نے کہا کہ رائے اور قیاس سے بچتے رہنا. یہ علام الموقین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 55 پہ ہے جی. رائے یا قیاس سے بچتے رہنا کیونکہ یہ لوگ سنت کے دشمن ہیں. جب احادیث کو یاد کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں تو رائے پر فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. تو جناب نے کس حساب سے جو ہے وہ رائے کو اچھا ٹھہرا لیا، یہ ایک سوچنے والی بات ہے. باقی مزید اس سلسلے میں جناب آپ اپنا ٹائم لیں جو آپ نے لینا ہے. جی جناب، سب سے پہلے تو میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں گا. آپ نے کہا کہ بھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے بعد عمر اور ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرنا. ٹھیک ہے جناب، آپ نے کہا یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما کے گئے ہیں کہ میرے بعد عمر اور ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرنا رضی اللہ عنہ. تو میرے بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی جو تقلید، آپ جس تقلید کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ کسی بھی، جس کی تعریف یہ ہے کہ کسی بھی غیر نبی کی بات کو بلا دلیل تسلیم کر لینا تقلید ہے. ٹھیک ہے جناب، تو کیا عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا غیر نبی نہیں تھے؟ اگر ان کی بات بلا دلیل تسلیم کی جا سکتی ہے تو پھر کسی دوسرے مجتہد کی کیوں نہیں؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ کہ آپ نے یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو دلیل بنا کر پیش کیا، تو آپ نے قرآن مجید میں جو اول الامر کے بارے میں جو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تو یہاں پہ بھی تو اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اور اپنے میں سے اختیار والوں کی اطاعت کرنا. تو یہاں پہ پھر آپ نے اس بات کو کیوں دلیل نہیں بنایا؟ یہاں پہ بھی تو اول الامر، جس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اول الامر سے مراد جو ہے وہ علماء اور فقہاء کرام ہے. اس کی میں آپ کو جی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اول الامر سے مراد، جی میں ابھی آپ کو اس کی دلیل بھی پیش کرتا ہوں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہاں فرمایا ہے. یہ
بتا دیں. جی یہاں مستدرک حاکم کتاب العلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 133 حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ارشاد اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم میں اولی الامر سے مراد فقہا ہیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اولی الامر سے مراد فقہا ہیں، اللہ نے ان کی اطاعت واجب کی ہے. یہ کہاں پہ رقم ہے؟ سنن دارمی باب القدرہ بالعلماء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 83. اس کے بعد پھر ابن عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولی الامر سے مراد علماء اور فقہا ہیں. مستدرک حاکم کا جو حوالہ دیا ہے جی نمان صاحب ایک منٹ جناب ذرا یہ مستدرک حاکم کا آپ نے حوالہ دیا ہے جناب، یہ ان بات میں یہ روایت ذرا لگا دیں، اس کی اصل عبارت ذرا کن عبارت میں، اور یہ حوالہ دوبارہ سے ذرا مجھے بتائیں. مستدرک حاکم کا حوالہ ذرا دوبارہ دہرا دیں جناب ایک دفعہ. میں مستدرک حاکم کتاب العلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 133. جی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 133 133. جی ٹھیک ہے جناب. جی 133. جی جی جناب ذرا اس کی روایت ذرا دوبارہ یہ ارشاد فرمائیے گا. اچھا اس میں ہے قال جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ارشاد اطیعوا اللہ. اس روایت کا نمبر بتائیے گا ذرا مجھے. اس میں آپ کو صفحہ نمبر بتا رہا ہوں، صفحہ نمبر ہے 133. جناب جو اس وقت میرے سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے، میں آپ کو ان باکس میں دے رہا ہوں، یہ ادھر یہ صفحہ نمبر 133 میں میرے سامنے یہ روایت آ رہی ہے. جی فرمائیں. جناب یہ میں نے ان باکس میں آپ کو دے دی ہے، یہ چیک کر لیں. میں اسی لیے آپ سے رقم اس کا نمبر پوچھ رہا تھا. حضرت میں آپ کو اس کا اسکین صفحہ پیش کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے تو یہ تحریری طور پہ سینڈ کیا ہے، میں اس کا اسکین صفحہ آپ کو پیش کر دیتا ہوں. صفحے میں تو بڑا ٹائم لگ جائے گا. پھر ایک کام کریں، آپ جو ہے اسکین صفحہ مجھ سے آپ جو ہے بعد میں لے لیجیے گا، ٹھیک ہے جناب؟ یہ میرے پہ قرض رہا آپ کا. اچھا دوسری بات تو یہ ہو گئی. اچھا عطا ابن ابی رباح جو تابعین میں سے ہیں فرماتے ہیں اول الامر سے مراد علماء اور فقہا کرام ہیں. اس پہ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ سنن دارمی باب القدرہ بالعلماء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 83، اس پہ کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ جناب یہ میرے سامنے ہے روایت، آپ روایت پوری پڑھیں. روایت میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی پوری پڑھ کے سنائی تھی. روایت پوری پڑھیں، میرے سامنے روایت ہے اس وقت. یہ حضرت یہ اہل حدیث مکتبہ فکر کی سنن دارمی کا میرے پاس نسخہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 82 والیوم نمبر 1 صفحہ نمبر 82 پہ درج ہے. یہ 192 پہ درج ہے. عبد الملک بیان کرتے ہیں کہ عطا نے یہ آیت پڑھی، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو. سورہ نساء آیت نمبر 59. انہوں نے کہا اول الامر سے مراد علم اور فقہ والے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا قرآن و سنت کی پیروی کرنا ہے. ٹھیک ہے جناب؟ تو یہاں تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اول الامر سے مراد حکمراں، علماء، فقہا کرام تمام آتے ہیں، اول الامر میں شامل ہیں. ٹھیک ہے جناب؟
تو یہاں تو اب میں آپ کی بات مانوں یا ان کی بات مان لوں جو کہ تابعین ہیں؟